نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 13 ہے، آیت نمبر 229۔ الطلاق طلاق مرتانی 2 بار ہے۔ فَإِمْسَاكٌ روک لینا ہے بِمَعْرُوف اچھے طریقے سے، او یا تسریح یا رخصت کر دینا ہے بِإِحْسَان طریقے سے۔ ولا یحل اور نہیں حلال، وا اور لا نہیں یحل حلال لکم تمہارے لیے، ان تأخذوا یہ کہ تم لے لو، مما اس میں سے جو آتیتموہن تم نے دیا ہے ان کو، آتیتمو تم نے دیا ہے، یعنی یہ جمع کا صیغہ اور یہ مذکر کے لیے ہے، ہن مؤنث کے لیے ہے، یعنی ان کو تم نے دیا ہے ان کو، شیئن کچھ بھی، الا مگر ان یخافا ان یہ کہ یخافا دونوں کو خوف ہو، یہ جو ہے یہ 2 کے لیے آتا ہے، یخافانی تھا یہ نون کسی وجہ سے گر گیا، یخافا یعنی دونوں کو خوف ہو، اللہ یہ کہ نہ یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکے حدود کو، اللہ تعالیٰ کی، فائن پھر اگر خف تم خوف ہو تمہیں، اللہ یہ کہ نہ یقیما قائم رکھیں گے وہ دونوں حدود اللہ تعالیٰ کی حدود کو، فاتو لا نہیں جناح کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر، فیما اس میں جو افتدت فدیے میں دے بھی اس کو، تل کا یہ حدود ہے اللہ تعالیٰ کی، فلا چنانچہ نہ تعتدوہا تم آگے بڑھو ان سے، یا زیادتی کرو، بڑھنے سے مراد زیادتی کرنا، ومن اور جو یتعدی آگے بڑھے گا حدود سے اللہ تعالیٰ کی، فاولئک تو یہی لوگ ہوں وہی ہیں الظالمون۔ فائن پھر اگر طلقہا وہ طلاق دے اس عورت کو، فلا تحل تو نہ وہ حلال ہوگی لہو اس کے لیے، من بعد بعد اس کے، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیحا وہ نکاح کرے، زوجن شوہر سے، غیرہ اس کے علاوہ، غیر علاوہ ہو کی جو ضمیر ہے مذکر کے لیے آ رہی، یعنی اس شوہر کے علاوہ کوئی اور شوہر۔ فائن پھر اگر طلقہا وہ طلاق دے اس کو، فاتو لا نہیں جناح کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر، ان کے یتراجعا وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، ان اگر ظنا وہ دونوں سمجھے یا دونوں گمان کریں، ان یہ کہ یقیما وہ دونوں قائم رکھیں گے حدود کو اللہ تعالیٰ کی، وتلکا اور یہ حدود حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یبینھا وہ بیان کرتا ہے اس کو، یہ قوم ان لوگوں کے لیے، یعلمون وہ علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب طلقتم وہ تم طلاق دو النساء عورتوں کو، فبلغنا بس وہ پہنچ جائے اجلہن اپنی عدت کو، فامسکوہن تو تم روک لو انہیں بمعروف اچھے طریقے سے، او سرحوہن یا تم چھوڑ دو انہیں بمعروف اچھے طریقے سے، ولا اور نہ تمسکوہن تم روکے رکھو انہیں ضرارن تکلیف دینے کو، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو، ومن اور جو یفعل ذالک ایسا، فقط تو یقین ظلم اس نے ظلم کیا، ظلم اس نے ظلم کیا نفسہ اپنی جان پر، ولا تتخذوا اور نہ تم بناؤ آیات کو اللہ تعالیٰ کی ہزوا مذاق، واذکروا اور تم یاد کرو نعمت کو اللہ تعالیٰ کی، علیکم اپنے اوپر، وما اور جو انزلہ اس نے نازل کیا علیکم تم پر، من الکتاب کتاب میں سے، والحکمہ اور حکمت سے، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، بھی ساتھ اس کے، واتقوا اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور جان لو، انا یقیناً اللہ تعالیٰ بکل شیء ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے۔
رکوع نمبر 13 کی تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 229 ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بالمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ رجعی طلاق 2 دفعہ ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے۔ تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اس میں سے لے لو جو کچھ بھی تم نے اس کو مہر میں دے دیا، اور پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو عورت خلا کے فدیے میں دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، چنانچہ ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو یہی ظالم ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام حاکم رحمہ اللہ وغیرہ نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو جتنی چاہتا طلاقیں دے دیتا تھا اس زمانے میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی دور میں، تو جس وقت اس سے عدت میں رجوع کر لیتا وہ پھر بھی اس کی بیوی رہتی، خواہ اسے یعنی سو یا اس سے زیادہ طلاقیں دیتا، یعنی وہ طلاقیں دیتا رہتا تھا، عدت کمپلیٹ ہونے کے قریب ہی ہوتی تھی تو وہ رجوع کر لیتا تھا، یعنی اس طرح سے کیا کرتا تھا، وہ اپنی بیوی کو اذیت میں رکھتا تھا۔ تو یہاں تک کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی قسم میں تجھے نہ کبھی ایسی طلاق دوں گا کہ تم مجھ سے جدا ہو جائے، نہ تجھ کو سکون میں رہنے دوں گا۔ اس کی بیوی نے کہا یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ وہ کہنے لگا میں تجھے طلاق دیتا رہوں گا، جب تیری عدت کی مدت ختم ہونے والی ہوگی پھر تجھے رجوع کر لیا کروں گا۔ اس پر عورت نے جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ سن کر خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت اتار دی، الطلاق مرتان، یہ والی آخر تک، یعنی وہ طلاق جس میں رجوع کرنا درست ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ تو فرمایا الطلاق مرتان، رجعی طلاق 2 دفعہ ہے، سے مراد ہے وہ طلاق جس میں شوہر کو بیوی سے رجوع کرنے کا حق ہے وہ 2 مرتبہ ہے، کیونکہ تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو صرف 3 طلاقوں کا حق دیا اور رجوع کا حق صرف 2 طلاقوں تک قائم رہا۔ رجوع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تو اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کے حق کو اس لیے محدود کیا کہ دور جاہلیت میں طلاق دینے کا حق غیر محدود تھا، جس کی وجہ سے عورت کو نہ بسایا جاتا نہ آزاد کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حق کو محدود کر کے ظلم کے دروازے بند کر دیے۔ تو طلاق کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں عورت کو حالت طہر میں ایک بار طلاق دی جائے۔ وہ طہر ایسا ہو کہ شوہر نے اس میں بیوی سے جمع نہ کیا ہو۔ آج کل تو جب غصہ چڑھا تو یہ چیز دیکھتے ہی نہیں لوگ، تو فٹافٹ طلاق طلاق طلاق، اور ایک ہی دفعہ میں ساری طلاقیں۔ کیا بتایا گیا ہے اس کا طریقہ کہ 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں عورت کو حالت طہر میں ایک بار طلاق دی جائے۔ وہ طہر ایسا ہو کہ شوہر نے اس میں بیوی سے جمع نہ کیا ہو۔ اب اگر مرد چاہے تو دوسرے طہر میں طلاق دے دے، ورنہ ایک ہی طلاق پر عدت گزر جائے تو طلاق واقعہ ہو جاتی ہے، یا پھر دوبارہ یعنی دوران حمل بیوی کو طلاق دی جائے۔ حیض یا طہر کی حالت میں جمع کے بعد عورت کو طلاق دینا سنت کے خلاف ہے، یعنی حیض میں یا طہر کی حالت میں جمع کے بعد عورت کو طلاق دینا یہ سنت کے خلاف ہے۔ دونوں طریقے جو ہے غلط ہیں، لیکن طلاق پھر بھی ہو جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنی بیوی آمنہ بنت غفار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالت حیض میں طلاق دے دی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں اور پھر اپنے نکاح میں باقی رکھیں، جب حیض بند ہو جائے پھر حیض آئے پھر بند ہو تب اگر چاہیں تو اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں باقی رکھیں، اور اگر چاہے تو طلاق دے دے، لیکن طلاق اس طہر میں اس کے ساتھ جمع سے پہلے ہونی چاہیے۔ یہی طہر کی وہ مدت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ یہ صحیح بخاری کی 5251 نمبر حدیث ہے۔ تو طلاق دینے کا مسنون اور سب سے بہتر طریقہ
کہ مرد حالت طہر میں عورت کو ایک طلاق دے اور پوری عدت گزر جانے دے۔ اس صورت کو فقہی اصطلاح میں طلاق احسن کہتے ہیں۔ یعنی ایک طلاق دی طہر کی حالت میں، یعنی حیض آنے کے بعد عورت پاک صاف ہوئی، اس میں وہ دونوں ملے نہیں تو تب طلاق دی، تو اس میں ایک عدت پوری ہو گئی تو وہ طلاق ہو جاتی ہے، ایک بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ عدت پھر 1 ماہ کی ہوگی نا؟ نہیں 3 ماہ کی ہی عدت ہوگی، لیکن اس میں اگر دوبارہ شوہر ملنا چاہے پھر دوبارہ سے نکاح ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک طلاق ہوئی ہے تو عدت پوری ہو گئی ہے، اس میں اس نے رجوع نہیں کیا، لیکن وہ یہ ہے کہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اس میں۔ یعنی وہ عدت کے پورے ہونے سے پہلے رجوع کریں گے تو پھر طلاق نہیں ہوئی، تو اگر عدت پوری ہو چکی ہے پھر طلاق ہو گئی ہے۔ دو بار جو ہے نا وہ رجعی طلاق ہے۔ اگر آپ نے رجوع کر لی ہے تو وہ طلاق نہیں ہوئی، اگر رجوع نہیں کیا عدت پوری ہو گئی ہے پھر طلاق ہو گئی، لیکن اس 2 طلاقوں میں جو ہے وہ دوبارہ نکاح کی اجازت ہے، لیکن تیسری جو طلاق کے بعد ہے وہ جو ہے وہ دوبارہ نکاح کی اجازت نہیں، جب تک کہ عورت کسی اور سے نہ شادی نہ کر لے۔ دوسری صورت یہ کہ ایک طہر میں ایک طلاق دے اور دوسرے میں دوسری، تیسرے میں تیسری دے دے، اس صورت کو حسن کہتے ہیں۔ پہلی صورت کا فائدہ یہ کہ اگر عدت گزر جانے کے بعد بھی میاں بیوی آپس میں مل بیٹھنے پر رضامند ہو تو تجدید نکاح سے یہ صورت ممکن ہو سکتی ہے، یعنی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ایک اگر دی ہو تو اس صورت میں ایک یا دونوں، تیسری دینے کے بعد اگر عدت پوری ہو جاتی ہے پھر نکاح۔ الطلاق مرتان سے مراد طلاق 2 مرتبہ، طلقاتان سے مراد 2 طلاقیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ 2 مرتبہ سے مراد ایک نشست میں 2 یا 3 طلاقیں نہیں، بلکہ ایک طلاق کے بعد سوچنے سمجھنے کا موقع ملے، پھر اگلے موقع پر یعنی اگلے حیض کے بعد اگلی طلاق۔ اگر پہلی مرتبہ کی طلاق کے بعد ہمیشہ کی جدائی کا حکم دے دیا جاتا تو بہت زیادہ معاشرتی مسائل پیدا ہو جاتے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز اشیاء میں سب سے مبغوض چیز طلاق ہے۔ ایک ہی طہر میں پتہ نہیں کسی سے سنا تھا کہ کتنی بار بھی کہہ دے تو وہ ایک ہی شمار ہوگی۔ ہاں جی آگے آئے گا نا، آپ پہلے سن لے نا، پہلے سن لے۔ اگر آخر میں جب رکوع پورا ہو جائے پھر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پھر آپ کیا کریں۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے، یعنی اس سے مراد اس عورت سے رجوع کر کے اچھے طریقے سے بسانا، یعنی رجوع اور حسن معاشرت، یعنی حسن معاشرت اور وہ ہے شوہر کی طرف سے حقوق کی ادائیگی۔ او تصریح بِإِحْسَان، یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دینا، یعنی نیکی کے ساتھ رخصت کر دینے سے مراد رجوع نہ کرنا، یعنی ایسے انداز میں طلاق دینا اگر حق میں رہتا ہو تو اس کو ادا کر دینا۔ کچھ متاع دینا، یعنی کچھ سامان دے کر رخصت کرنا، اور برا تذکرہ نہ کرنا۔ بھلائی یہ ہے کہ اس نے بیوی کو جو مال دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لے، اس لیے کہ یہ ظلم ہے اور یہ کچھ دیے بغیر مال لینے کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ بعض لوگ جو تحفے تحائف بھی بیویوں کو دیتے ہیں وہ بھی ان سے چھین لیتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے یہ غلط ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے یہ شوہر کے لیے یہ حلال نہیں، ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، یعنی اس سے مراد کہ شوہر اپنی بیوی کو جو کچھ دے چکا ہو اس میں سے کوئی چیز لینے کا حقدار نہیں، مثلا زیور، مہر اور کپڑے، پلاٹ یا گھر وغیرہ جو بھی اس نے گفٹ دیا۔ امام ابو داؤد ناسک اور منصور میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انسان اپنی بیوی کا تمام مال کھا جاتا ہے، خواہ اس نے اسے دیا ہوتا یا نہ دیا ہوتا، اور یہ سمجھتا تھا کہ اس صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، تمہارے لیے حلال نہیں کہ کچھ لو اس مال میں سے جو تم نے اپنی عورتوں کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اعلیٰ تعلیم دی ہے۔ الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، مگر دونوں کو خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، یعنی وہ حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے جو حسن معاشرت کے حوالے سے ان پر واجب ہیں۔ اس میں معروف کے ساتھ خلع کا بیان ہے کہ جس میں شوہر کو معاوضہ دے کر
طلاق دی جا سکتی ہے۔ مردوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورتوں کے مہر سے تھوڑا یا زیادہ کچھ لے لیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کر لے، اسے طلاق دے دے اور اس کا مہر بھی ادا نہ کرے۔ فلا جناح علیہ ما فی مفتدت بھی، تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو عورت خلے کے فدیے میں دے، یعنی ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ عورت خلا لینے کے لیے اس کو فدیے میں کچھ دے دے۔ تو خلا سے مراد ایک عورت کا اپنے شوہر کو کچھ دے دلا کر طلاق حاصل کرنا، یعنی ایک قسم کی وہ طلاق مرد سے خرید لیتی ہے۔ تو اس کی صورت یہ ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کو اس کی عادتاً یا جسمانی بدصورتی کی وجہ سے ناپسند کرتی ہو، ڈرتی ہو کہ وہ شوہر کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر سکے گی، تو وہ خلا کے ذریعے طلاق حاصل کر سکتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب خوف ہو کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو عورت جو معاوضہ دے اس پر کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ یہ اس جدائی کا معاوضہ ہے جو عورت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ تو عورت شوہر سے علیحدہ ہونا چاہے تو شوہر عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت بن قیس کی دینداری اور اخلاق میں عیب نہیں نکالتی، بلکہ مجھے مسلمان ہو کر شوہر کی ناشکری کے گناہ میں مبتلا ہونا پسند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کیا تم ثابت کا مہر میں دیا ہوا باغ واپس کرنے کو تیار ہو؟ عورت نے عرض کیا ہاں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اپنا باغ واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو۔ صحیح بخاری کی 5273 نمبر حدیث ہے۔ یعنی اگر بیوی کو یہ لگے کہ حالانکہ طلاق لینا بھی بری بات ہے، لیکن اگر بیوی کو لگے کہ میں حدود کو کراس کر جاؤں گی یا اس کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہ سکتی تو وہ طلاق لے سکتی ہے۔ تو اگر شوہر علیحدگی قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو تو عدالت شوہر کو طلاق دینے کا حکم دے گی۔ اگر شوہر عدالت کا حکم نہ مانے تو ایسی صورت میں عدالت نکاح منسوخ کر سکتی ہے، یعنی وہ خود ہی فسخ کر دے گی۔ تو عورت بغیر کسی معقول عذر کے طلاق کا مطالبہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق مانگی اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا وجہ خلا حاصل کرنے والی عورتیں منافق ہیں۔ سیدنا ربیع بنت معاذ بن عفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اپنے شوہر سے خلا لی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ ایک حیض عدت گزار لے۔ یہ ترمذی کی 1185 نمبر حدیث ہے۔ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود سے مراد احکام نکاح اور جدائی۔ فلا تعتدوها، اللہ تعالیٰ کی حدود جن کا اس نے حکم دیا ہے اس سے آگے نہ بڑھو، یعنی اس کی مخالفت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے نہ بڑھو یعنی حلال سے تجاوز کر کے حرام کی طرف نہ جاؤ، احسان سے تجاوز کر کے برائی کی طرف نہ جاؤ، معروف سے تجاوز کر کے منکر کی طرف نہ جاؤ۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے لیے پیش کر کے ظالموں میں سے ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو شدید عذاب کا مستحق بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل جانے والا اپنی بیوی کا مال ہتھیا کر اس پر ظلم کرتا ہے، اس کی زندگی کو تنگ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، وہ اپنے بچوں پر رشتہ داروں پر ظلم کرتا ہے، اس طرح کہ وہ اپنے تعلق کی وجہ سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ بیوی کے رشتہ دار تو مالی، ذہنی، معاشرتی ہر طرح کی اذیتیں برداشت کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حدود کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان سے آگے نہ بڑھو، جو فرائض متعین فرما دیے انہیں ضائع نہ کرو، جو چیزیں حرام کر دی ان کی حرمتوں کے پردے نہ توڑو، اور جن سے بھول کر نہیں بلکہ ترس کھا کر خاموشی اختیار فرمائی ہے ان کو کریدو نہ۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ ان کی 3 اقسام ہیں،
بندے کا ان معاملات میں ظلم کا ارتکاب کرنا جو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے مابین ہے. بندے کا ظلم اکبر یعنی شرک کا ارتکاب کرنا. بندے کا ان معاملات میں ظلم کا ارتکاب جو اس کے اور لوگوں کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ شرک کو تو توبہ کے بغیر نہیں بخشتا اور حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ بالکل نہیں چھوڑے گا بلکہ ایک دوسرے کو بدلہ دلوایا جائے گا. اور وہ ظلم جو بندے اس کے مابین ہے اور شرک سے کم تر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت پر منحصر ہے. آیت نمبر 230 ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. پھر اگر وہ اسے تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو اس کے بعد اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ مرد تیسری بار طلاق دے دیتا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ تو وہ اس کے بعد اس کے لیے حلال نہ ہوگی یعنی وہ عورت دوسرے شوہر سے صحیح نکاح کرے اور اسے جمع کرے. فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ کسی دوسرے شوہر یعنی اسے طلاق دے دیتا ہے اور عورت کی عدت پوری ہو جاتی ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو ان دونوں پر یعنی پہلے شوہر اور اس کی بیوی پر کوئی گناہ نہیں. این یتراجع یہ کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے رجوع کر لیں نکاح کر لیں یعنی باہمی رضامندی سے کیونکہ تراجع سے دونوں کا رجوع مراد ہے. ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ اگر وہ دونوں یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھیں گے. اس کی صورت یہ کہ شوہر اپنی بیوی پچھلے رویوں پر شرمندہ ہو جس کی وجہ سے جدائی ہوئی اور یہ پختہ عزم کرے کہ اپنے رویوں میں تبدیلی لا کر ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے. ایک دوسرے سے رجوع کرنے میں کوئی گناہ نہیں. اگر انہیں یہ گمان ہو کہ گزشتہ رویے برقرار رہیں گے تو پھر ان پر گناہ ہوگا. تو حلالہ کیا چیز ہے کہ طلاق کے بعد ایک عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں رہتی. دوسری بار ایک عورت کا اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جانا کس طرح سے جائز ہے اگر وہ اپنی آزاد مرضی سے گھر والوں کی اجازت سے کہیں اور نکاح کر لیتی ہے لیکن پھر نباہ نہیں ہوتا کسی وجہ سے. پھر اگر دوسرے شوہر نے طلاق دے دی تو اب پہلا شوہر اس سے نکاح کرنا چاہے تو اس کی اس صورت میں اجازت ہے اگر وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود پر قائم رہنے کا یقین رکھتے ہوں لیکن ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا یقین ہو. طلاق کے بعد دوسری بار اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جانا اسی طرح جائز ہے کسی سازشی نکاح سے نہیں. یعنی سازشی نکاح کون سا کہ یعنی جو اس نیت سے حلالہ کرنے کی نیت سے نکاح کی ہے تو وہ اس میں جائز نہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی. ان کی بیوی نے دوسری شادی کر لی پھر دوسرے شوہر نے بھی جماع سے پہلے انہیں طلاق دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا پہلا شوہر اب ان کے لیے حلال ہے کہ ان سے دوبارہ شادی کر لیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہاں تک کہ وہ یعنی شوہر ثانی اس کا مزہ چکھے جیسا کہ پہلے نے چکھا. صحیح بخاری کی 5261 نمبر حدیث ہے. تو حلالہ کرنا اور کرانا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں مانگا ہوا بکرا نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. فرمایا حلالہ کرنے والا. سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. عرض کیا کہ میری قوم میں سے ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی. اس پر وہ دونوں نادم ہوئے. میرا ارادہ ہے کہ اس عورت سے نکاح کر لوں اس کا مہر ادا کروں اور پھر جس طرح شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے جاؤں اس کے بعد اسے طلاق دے دوں تاکہ وہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جائے. حسن بصری رحمہ اللہ نے جواب دیا اے نوجوان اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس کی حدود کے لیے آگ کی کھونٹی نہ بناؤ. اور تلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں یعنی اس کی شریعت ہے جس کو اس نے مقرر فرمایا جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ علم والوں کے لیے اپنی حدود کو واضح فرماتا ہے. علم والے خود بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی
اس سے فائدہ اٹھوا سکتے ہیں۔ اس آیت میں علم والوں کو فضیلت بیان کی گئی ہے اس آیت میں، کہ اس آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا علم حاصل کرے، اس کو سمجھے۔ یہاں علم رکھنے والے سے مراد وہ لوگ ہیں جو حدود اللہ کو توڑنے کے انجام کا علم رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 231 ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اچھے طریقے سے انہیں روک لو یا اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو کہ تم زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو کتاب و حکمت میں سے اس نے تم پر نازل کیا، وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اوفی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا، پھر عدت پوری ہونے کے بعد اسے رجوع کر لیتا تھا، پھر اس کے بعد پھر اسے طلاق دے دیتا تھا، اسی طرح اس کو نقصان پہنچاتا اور لٹکائے رکھتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، یعنی جب آپ اپنی بیویوں کو ایک بار یا دو رجعی طلاق دے چکو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت کو پوری کرنے کے لیے قریب ہوں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو اچھے طریقے سے انہیں روک لو۔ اچھے طریقے سے روکنے سے مراد کہ بسانے کے لیے رجوع کریں، ان کے حقوق پورے کریں۔ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یا اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دو، یعنی اچھے طریقے سے چھوڑنے سے مراد کہ رجوع کیے اور نقصان پہنچائے بغیر چھوڑ دے۔ اس کا حق یعنی مہر، اس کو تحائف میں جو کچھ دے چکے ہو، اس کا جہیز، اس کی جائیداد، اس کے علاوہ جو کچھ دے دلا کر باعزت طریقے سے رخصت کریں، جیسے کسی مہمان کو رخصت کیا جاتا ہے۔ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو کہ تم زیادتی کرو، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے یا نہ رکھو کہ تم زیادتی کرو، یعنی حلال سے تجاوز کر کے حرام میں نہ پڑ جاؤ۔ حلال سے مراد معروف طریقے سے بیوی کو روکنا، حرام سے مراد نقصان پہنچانا۔ تو روکنے کے لیے اسے رجوع کر لیا جاتا ہے تاکہ وہ کہیں دوسری جگہ نکاح نہ کر سکے، عورت کو بچانے کے لیے رجوع نہ کیا جائے، یا عورت کو اذیت میں مبتلا کرنے کے لیے رجوع کیا جائے تاکہ وہ تنگ آ کر مہر چھوڑ دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، تو جو کوئی ایسا کرے گا یعنی اپنی بیوی کو نقصان پہنچائے گا یا اسے حق نہ دے گا یا نقصان اسی کی طرف لوٹے گا جس نے نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے لیے پیش کر کے ظالموں میں سے ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو شدید عذاب کا مستحق بنا لیتا ہے، اس طرح وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اس سے مراد عورت کو تکلیف دینے کی غرض سے طلاق اور رجوع کرنا، رجوع محض ان کو ستانے نقصان پہنچانے کی غرض سے نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنا ظلم و زیادتی اور احکام الہی کا مذاق اڑانا ہے۔ سیدنا ابن ابی عمر رضی اللہ نے اپنی مسند میں، ابن مردودیہ رحمہ اللہ نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آدمی طلاق دیتا تھا، پھر اس کے بعد کہتا تھا کہ میں تو کھیل رہا ہوں، اور غلام کو آزاد کرتا اور کہتا میں مذاق کر رہا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق نہ بناؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں جو چاہے سنجیدگی سے کیے جائیں یا مذاق کی نیت سے وہ نافذ العمل ہوتے ہیں، نکاح، طلاق یا بیوی سے رجوع کرنا۔ یہ تینوں جو ہے بے شک مذاق میں بھی کہے جائیں تو ہو جاتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی 2194 اور ترمذی کی 1184 نمبر حدیثیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری نہ کرنا دراصل ان کا مذاق اڑانا ہے، مثلاً بیوی کو نقصان پہنچانے کی خاطر روکنا یا جدا رکھنا، یا 3 طلاق ایک ہی بار دے دینا جبکہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طلاق دینے کا طریقہ مقرر فرمایا۔
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، یعنی زبان سے یاد کرنے کے لیے اس کی حمد و ثنا کرو، دل سے یاد کرنے کے لیے اقرار کرو، اعضاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہو جاؤ۔ نعمت سے مراد نعمت اسلام۔ وما انزل علیکم، اور جو اس نے تم پر نازل کیا، من الکتاب سے مراد قرآن مجید، الحکمہ حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعیدکم بہ، وہ تمہیں اس سے نصیحت کرتا ہے جو اس نے نازل کیا، اس کے احکامات کی مخالفت سے ڈر جاؤ، وہ تمہیں کتاب اور حکمت کے ذریعے نصیحت کرتا ہے۔ تو حکمت سے مراد شریعت کے راز ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے اندر ہیں۔ حکمت یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے راز ترغیب کے ساتھ رغبت کا باعث بنتے ہیں، اور ڈراوے کے ساتھ حکمت اللہ تعالیٰ کے خوف کا سبب بنتی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا تاکہ لوگ اس کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ قرآن کریم کا اسلوب حکیمانہ اور خاص انداز بیان ہے کہ ہر قانون کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا خوف، آخرت کا حساب یاد دلایا جاتا ہے۔ قرآن کریم قانون کو دنیا کے قوانین تعزیرات کی طرح بیان نہیں کرتا، بلکہ مربیانہ انداز میں اس کے حکمت اور مصلحت کی وضاحت کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے کوئی ان جرائم پر اقدام کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علیم کا شعور دلا کر زمینی اور گھریلو مسائل کے ساتھ اپنے گہرے تعلق کا اظہار کیا کہ خوب جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ مومن اسی علم الہی کے شعور سے زیادتیاں کرنے سے پھر بچ جاتا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں خوف اور خبرداری کے جذبات کو بیدار کیا جا رہا ہے کہ مومن کو ہر طرف سے گھیر کا حسن سلوک، سچائی کے طرز عمل کو اختیار کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادتیاں کرنے سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔